بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی زندگی کی کچھ معلومات لائے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محاکمہ، روایات اور اقوال مفسرین کے مطالعہ کے بعد ہمارے نزدیک ابن جریر اور امام رازی کا پسندیدہ قول ہی قابل ترجیح اور قریب ثواب ہے، اس لیے کہ نہ اس میں سے مخذوف ماننے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایسے عمل کی نسبت ہوتی ہے جو عقلاً نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر کے اعتراضات کا جو جواب اس سلسلہ میں دیا ہے وہ بھی تعویل بعید سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ایک اولو العزم پیغمبر کے اس واقعہ میں کوئی ایسی وجہ نہیں جس کے پیش نظر 10 یا 20 ہزار گھوڑوں کو اس طرح ذبح کر دیا جائے، اور یہ کہہ دینا کہ شاید ان کی مغمت میں اس قسم کا عمل رائج اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہو بے دلیل بات ہے۔ اس طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی غفلت کے مکافات میں ہزاروں بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے عوض میں ہوا کو مسخر کر دیا، اگرچہ دلچسپ ضرور ہے لیکن قرآن عزیز کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ واقعہ زیر بحث ایک جد الواقعہ ہے جس کے ذیل میں قرآن عزیز نے معمولی سا بھی ایسا اشارہ نہیں کیا جس سے تسخیر ہوا کے معاملہ کا اس سے تعلق ظاہر ہوتا ہو، حالانکہ قرآن عزیز کے عام طرز بیان کے مطابق آیات زیر بحث میں ہی یہ ذکر آنا چاہیے تھا، چونکہ سلیمان علیہ السلام نے ہماری خوشنودی میں ایسا کیا، اس لیے ہم نے اس کے عوض میں اتنا بڑا انعام دیا کہ ہوا کو مسخر کر دیا، مگر اس کے برعکس تسخیر ہوا کے مسئلہ کو ایک دوسرے واقعہ کے ساتھ متعلق کیا گیا جو ہے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو ساتھ ہی یہ دعا کی کہ ان کو ایسی حکومت عطا کر جو ان کے علاوہ پھر کسی کو نصیب نہ ہو، اور یہ دعا اللہ رب العزت نے اسی طرح قبول فرمائی کہ جن حیوانات اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ غرض صفاتاد الجہاد کے واقعہ کے بعد نہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑوں کی سواری کو ترک کر دینا اور میدان جنگ میں ان سے کام نہ لینا ثابت ہے، اور نہ تسخیر جن و ہوا کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے، اور نہ آیت میں شمس کا کوئی تذکرہ ہے، اور نہ اتنی کثیر تعداد میں عمدہ گھوڑوں کا بیک وقت ذبح کر ڈالنا کوئی خاص محبوب عمل ہے۔ اس لیے ان وجوہات کی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ قول رائج اور قریب الصواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ۔ سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور خدا تعالیٰ کی جانب سے ابتلاء کا ایک مجمل واقعہ اس طرح مرکوز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام مثلاً نوح بقالی کہتا ہے کہ ان چونٹیوں کا قد بھیڑیے کے برابر تھا، حالانکہ قرآن عزیز نے واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس قدر حقیر جسم رکھتی تھیں کہ نملہ کو یہ کہنا پڑا ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تم کو پیس ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو، کیونکہ یہ بات جب بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ چونٹیاں اپنی ہم جنسوں کی طرح حقیر جسم رکھتی ہوں
کے پیر سے روندنے والے کو ان کا علم بھی نہ ہو سکے۔ اس واقعہ کے ذکر میں قرآن عزیز کا مقصد یہ ہے کہ جب آیت بالا سے قبل اس نے یہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے علم منطق الطیر عطا فرمائی اور یہ ان کی عظمت شان کا ایک نشان ہے، تو اس سے مناسب سمجھا کہ یہ دو واقعات اس اصلاح میں ایسے بیان کر دیے جائیں جس سے مخاطب کو اس مسئلہ میں کسی قسم کا تردد اور شک باقی نہ رہے اور اس کو علم یقین حاصل ہو جائے۔ قرآن عزیز نے جس حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے اس کے پیش نظر یہ علم عام دنیاوی علوم کی طرح کا نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ان دونوں عظیم المرتب پیغمبروں کے لیے خاص محبت، عطا و بخشش اور نشان معجزہ تھا۔ چنانچہ اس ہی کے مسل پہلا واقعہ وادی نملہ کا بیان کیا گیا کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام نے ایک حقیر جسم کے حیوان کی باتوں کو اس طرح سن لیا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو بے تکلف سن لیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ جب اس حیرت زار علم کے متعلق سلیمان علیہ السلام کو عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے ایک اولو العزم پیغمبر کی شان کی مناسبت خدا کے اس عطا کردہ معجزہ پر اظہار تشکر کیا۔ اس واقعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب سورہ میں اس کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی سورہ نمل رکھا۔ اپنے ایک مکالمہ میں آیت زیر بحث کے متعلق یہ کہا ہے کہ اس جگہ نمل سے انسانوں کا انواع کثیر مراد ہے، یعنی وہ وادیوں میں چونٹیوں کی طرح بے شمار تھے اور خوف تھا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ان کو نہ رون ڈالے، مگر ذکی پاشا کی یہ تفسیر آیت کی تفسیر نہیں بلکہ اس کی مراد ہی تحریف ہے۔ اس لیے آیت میں جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے متعلق یہ مقولہ منقول ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو پیس ڈالے اور ان کو خبر ہی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر کیا حادثہ گزر گیا، تو نملہ سے کس طرح انسانوں کا کثیر گروہ مراد لیا جا سکتا ہے؟ نیز قرآن عزیز کا سیاق و سباق اس تعویل کو مراد قرار دیتا ہے، کیونکہ اس صورت میں آیت کا تعلق نہ اس علم سے رہتا ہے جس کو پہلی آیت میں بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور نہ انسانوں کے اس تحفظ اور خود مختاری کے منقولہ میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے معتجبانہ ہنسی کا سبب بن سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا اہم واقعہ تھا جس کے متعلق سلیمان علیہ السلام کے اس احساس شکر گزاری کی اہمیت کا واضح کیا جاتا ہے جس کو بعد میں اس آیت میں واضح کیا گیا۔ اور پھر ان تمام باتوں کے علاوہ اگر یہ معاملہ انسانوں کے کثیر گروہ سے متعلق ہوتا تو قرآن عزیز کو ایسے صاف اور سادہ معاملہ کو ایسے پیچیدہ کنائیہ اور اشاریہ میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی جس سے مراد سمجھنے میں خواہ مخواہ مغالطہ پیدا ہو۔ اس لیے اگر کہیں بے شمار انسانوں اور حیوانوں کا مثلاً اجتماع ہو تو مختلف زبانوں کے محاورہ میں تو بے شک کہا جاتا ہے کہ چونٹیوں کی طرح بے شمار تھے، مگر جس مقام پر نہ کسی انسانی جماعت کا پہلے کوئی ذکر ہو رہا ہو اور نہ اس کی کثیر و قلب کی کوئی بحث ہو رہی ہو، اس جگہ کلام کی ابتدا اگر یوں کی جائے کہ جب لشکر وادی نملہ پہنچا تو نملہ نے کہا، تو کسی زبان کے محاورہ میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں انسانوں کا کثیر گروہ مراد ہے۔ آج کے علمی دور میں جبکہ ماہرین علم الصنع حیوانات کی تحقیق اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ید قدرت نے حیوانات میں بھی نفس ناطقہ اور اس کے لیے بالغات مخصوصہ ودیت کیے ہیں، اگرچہ نفوس انسانوں
انسان کے نفس نکاتہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہیں، اور جب کہ حیوانات کی فہم و فراست پر فلسفانہ مباحث مہیا کیے جا رہے ہیں اور ان کی بولیوں اور زبانوں کو اقسام اور ان کی جدید کو حقائق ثباتیہ کی طرح نمایاں کیا جا رہا ہے، ایسے دور میں اگر وحی الہی کے ذریعے یہ یقین دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پیغمبر کو دنیاوی اسباب سے بالا تر ہو کر حیوانات کے بول چال کا علم عطا فرمایا، تو سخت حیرت ہے کہ اس کو کوئی عقلاً محال سمجھا جاتا اور اس میں ریک و تعویل بلکہ تحریف کی صحیح کی جاتی۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بارش نہیں ہوئی، قحط کی حالت دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کے ساتھ استقصا کے لیے میدان میں نکلے۔ راہ میں دیکھا کہ ایک چونٹی آگے قدم اٹھائے اور آسمان کی جانب نظر کیے یہ دعا مانگ رہی ہے کہ خدا، یا ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور تیرے فضل کے محتاج ہیں، ہم کو بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر۔ سلیمان علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، واپس چلو، ایک حیوان کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ یہ روایت موقوف اور مرفوع دونوں طریقوں سے ابن عسکر اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے، لیکن محدثین کے نزدیک اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کرنا محل نظر ہے۔ البتہ چونٹی کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک مرفوع حدیث بھی یہ ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ کسی نبی کے ایک چونٹی نے کاٹ لیا، پیغمبر نے غصہ میں اس سوراخ کو جلا دینے کا حکم دے دیا جس میں اس چونٹی نے نکل کر ان کو کاٹا تھا۔ فوراً ان پر خدا کی وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک چونٹی کے کاٹنے پر گھر کو جلا دینے کا حکم تم نے کیوں دیا؟ تم کو کیا معلوم کہ اس میں کس قدر بے خطا چونٹیاں موجود تھیں؟ صرف اس ایک چونٹی ہی کو ہلاک کر دینے پر کیوں اکتفا نہیں کیا؟ آیت زیر بحث میں سلیمان علیہ السلام کا یہ مقولہ مذکور ہے، ہم کو سب کچھ دیا گیا۔ اس کے معنی صاف اور متبادرہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایسا نوازا ہے کہ ایسی نعمتوں کی ہم پر بارش کر دی، اور یہ کہ گویا کائنات کی ہر چیز ہم کو میسر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ قرآن عزیز نے سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان کیا ہے، جو اپنے تفصیلی اور جزوی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدار شدہ نتائج و بصائر کے پیش نظر بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثل دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مراتب اور مفضوع خدمات پر بغیر چوں چرا تابع فرمان تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہو چشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، اگر واقعہ ہی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی باز پرستہ کہنے لگا، میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ علیہ السلام کو پہلے سے نہیں ہے، وہ یہ کہ یمن کے علاقہ میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے،
اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ ملکہ کائنات پروردگار عالم وحد لا شریک کی پرستش نہیں کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو یہ میرا خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا دے اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب خط گرا تو اس نے اس کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے اور اللہ رب العزت کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کے فرما بردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ضرور ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں ہم کو عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقہ سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ بیش بہا تحائف لے جائیں، اس بہانہ سے اس کی شان و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعہ ہی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے لیے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس لیے بلا وجہ بربادی مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان ہدایہ کے ذریعہ جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پھسلاؤ؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو خدا تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطعاً کم ہے، لہٰذا تم اپنے ہدیہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو، اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیر نہیں کی تو میں ایسے عظیم و شان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز رہو گے، اور پھر میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصد نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام ردا سنائی اور سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو مشاہدہ کیا حرف بحرف کہہ سنایا اور بتلایا۔ ان کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جنوں حیوانات میں بھی ان کے تابع فرما بردار اور مسخر ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا،
چونکہ ملکہ سبا ہے سلیمان علیہ السلام کے دین و مذہب سے ناواقف تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی سے محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قاہر بادشاہوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں ان کے فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے متحد ہو جانا قبول کر لوں۔ لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے دربار برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا، میں آنکھ جھپکنے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے اور وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس شکر گزار ہوتا ہے اور اصل اپنی ذات کو نفع دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگوں برتتا ہے، اور اس کا وبال خود ہی نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ادائے شکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیبت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی طرف راہیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا وہی ہے، یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی ہیبت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر ہیبت کی تبدیلی اس یقین پر تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً یہ میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا، مجھ کو آپ علیہ السلام کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت و طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا یہ مہیر القول معاملہ تو آپ کی لسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت و انقیاد کے لیے مزید تعزیانہ ہے۔ اس لیے ہم پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں اظہار وفاداری و فرما برداری کرتے ہیں۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ کنہ مسلمین، ہم فرما بردار ہیں کہہ کر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی تعمیل کر دی اور اس کے مقصد کو پورا کر دیا، اور ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور اطاعت پرستی ماننے آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہیاب ہو سکے۔ اس لیے اب سلیمان علیہ السلام نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا لطیف طریقہ اختیار فرمایا، اور اس کی ذکاوت و فطانت کو مہمیز کیا کہ وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تیار کرایا جو آبگینہ کی چمک، قصر کی رفعت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا تھا،
اور پھر شفاف آبگینوں اور برو کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا گیا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ کیسر شاہی میں قیام کریے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو ساکھ سے اوپر چڑھایا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کی خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینہ کی ہیں۔ ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چوٹ پڑی تھی جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس کی قوائے عقلی کو بیدار کر دیا۔ اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ موزانہ قدرت کسی ایک ہستی کی عطا کردہ ہے۔ وہ شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اس لیے سلیمان علیہ السلام مجھ سے اپنی تابعداری اور فرما برداری کا طالب نہیں، بلکہ اس یکتا ذات کی اطاعت و انقیاد کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دفاع میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا، پروردگار، آج تک ما سوائے اللہ کے پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں، صرف ایک ہی خدا ہے، اس پر ایمان لاتی ہوں اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے پیغام واتونی مسلمین کی حقیقت مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ قرآن عزیز نے ملکہ سبا کے اس واقعہ کو ایسے موزانہ اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ واقعہ کے بیان کرنے سے جو حقیقی مقصد یعنی تذکیرہ وہ بھی نمایاں رہے اور واقعہ کے اہم اور ضروری حصے بھی ذکر میں آ جائیں، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر عطا ہونے کا جو پہلی آیات میں ذکر ہے اس کی شہادت کے لیے یہ دوسرا واقعہ ہے جو ہدہد پرندے اور سلیمان علیہ السلام کے مکالمے سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کیا وجہ ہے میں ہدہد کو نہیں پاتا، کیا واقعہ ہی وہ غائب ہے؟ ایسا ہے تو ضرور میں اس کو سخت عذاب میں ڈالوں گا یا ضرور اس کو ذبح کروں گا، اور یا میرے پاس اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ بہت دیر نہیں لگی کہ ہدہد نے حاضر ہو کر کہا میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے سے علم نہ تھا، میں سبا کے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ملکہ دیکھا جو اہل سبا پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس سب کچھ مہیا ہے اور اس کا ایک عظیم و شان تخت ہے۔ میں نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا آفتاب کی پوجا کرتی ہیں اور اس کے سامنے سر بسجدہ ہوتی ہیں، اور شیطان نے ان کاموں کو بھلا اور اچھا دکھا رکھا ہے اور راہ مستقیم سے ہٹا رکھا ہے، لہٰذا وہ راہ یاب نہیں ہوتے۔ تعجب ہے وہ کیوں اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو، وہ ان سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہی ہے، اس کے ماں سوا کوئی معبود نہیں، وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں کہ تو اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹا، لے یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ کہنے لگی اے درباریوں، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، اس میں تحریر یہ ہے، یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم کو چاہیے کہ مجھ پر برتری کا اظہار نہ کر اور میرے مقابلہ میں قوت کا مظاہرہ نہ کر، اور چلے آؤ میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہنے لگی، اے میری جماعت، مجھ کو میرے معاملہ میں مشورہ دو، کیونکہ میں تمہارے مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم بہت قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، اگر تیرے اختیار میں ہے تو غور کر لے کہ تیرا کیا حکم ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب فاتحانہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کرتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ سلاطین ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی جانب کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ قاصد جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم میری مالی انعانت کرنا چاہتے ہو جو یہ بیش بہا ہدیہ لے کر آئے ہو؟ مجھے نہیں چاہیے، تم ہی اپنے ان تحفوں میں خوش رہو، تم واپس جا، اگر میرے پیغام کا یہی جواب ہے تو ہم ان پر آ پہنچے ایسا لشکر لے کر جن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، اور ہم ان کو ذلیل کر کے ان کی بستیوں سے نکال دیں گے۔ قاصد نے جواب سنا تو ملکہ نے فوراً ارادہ کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر پہنچے۔ ان میں سے ایک دیو پیکر جن نے کہا، میں اس کو مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور مجھ کو یہ قدرت حاصل ہے، اور میں اس کے بارے میں امین ہوں، اور جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکتے اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پلک جھپکتے ہی اس کو اپنے پاس موجود پایا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے میری آزمائش کے لیے، میں شکر لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ میرا پروردگار ہے کرم والا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس تخت کی ہیبت کو بدل کر اس عورت کے سامنے پیش کرو، ہم دیکھیں وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جن کو سمجھ نہیں آتی۔ جب وہ آ پہنچی تو اس نے کہا، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ اس نے کہا، گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو سلیمان علیہ السلام کی بے نظیر طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، اور اس کو ایمان لانے سے روکے رکھا اس چیز نے جس کو وہ خدا کے سوا پوجتی تھی۔ بلا شبہ وہ قوم کافرین میں سے تھی۔ اب اس سے کہا گیا، محل میں چلو۔ اس نے محل کی ساخت کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی بہہ رہا ہے، اور یہ سوچ کر پار ہونے کے لیے اپنی پنڈلیاں کھولیں۔ کسی نے کہا، یہ تو ایک محل ہے جس میں جڑے گئے ہیں۔ آپ گینے کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں اس اللہ پر جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اور ان کی زندگیوں پر اور ان کے اعمال پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔